پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ پنچویشن مارکس پڑھا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، یہ اردو میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم اردو میں پڑھیں گے. اب اس میں ہم نے فل سٹاپ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، جب ایک اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اینڈ پہ کیا لگایا جاتا ہے؟ فل سٹاپ لگایا جاتا ہے. جب ہم اردو کی بات کریں گے تو اس میں ہم اینڈ پہ جو ہے وہ ختمہ لگائیں گے. جب ایک جملہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے لاسٹ پہ کیا آ جائے گا؟ ختمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیا کا عبارت یا جملہ جب مکمل ہو جائے تو وہاں ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے. ختمہ کی علامت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یا یہ عبارت جو ہے، جملہ ہے، وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری جو علامت ہے وہ ہے سکتہ کی. اس کو ہم نے انگلش میں کوما پڑھا ہے. انگلش میں کوما پڑھا ہے. یہاں پہ اس کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ سکتہ، رکنا، الگ کرنا، رکنا یا الگ الگ کرنا. یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تین یا تین سے زیادہ الفاظ کی صورت میں آخری والا جو لفظ ہوگا اس سے پہلے سکتہ کی بجائے لفظ اور لکھا جائے گا. یعنی جیسے ہم ایک جملہ مکمل کرتے ہیں نا کہ ہم ہمارے گھر کا سامان، آگے آپ لسٹ بناتے ہیں، چیئر، کرسیاں، میز، ٹھیک ہے، جو سامان وغیرہ دوسرا مشین، یہ وہ اس طرح کوما لگا کے آپ الگ الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اینڈ پہ دو چیزیں رہ جائیں، مثال کے طور پہ ایک بالٹی رہ گئی، ایک ٹب رہ گیا. اب آپ نے بالٹی کو لکھنے کے بعد آپ نے اور لکھنا ہے، بالٹی اور ٹب ہیں، بالٹی اور ٹب ہیں. جو بات یہاں پہ کر رہا ہے اس کی بجائے آپ نے لفظ اور لکھنا ہے. تھوڑا سا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی ہم اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک لسٹ بنائی نا آپ نے گھر کے سامان کی، گھر کا سامان، یہاں سے آپ نے اس کی لسٹ بنانا شروع کر دی. کرسی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یا اس میں میز ہے، یا اس میں کپڑے لگا لے، یا اس میں صوفہ لگا لے. اب آخری چیز آپ نے لکھنی ہے، مثال کے طور پہ دو چیزیں رہ گئی، بالٹی اور ٹب. صوفہ، بالٹی اور ٹب ہیں. تو اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اور کب استعمال ہونا ہے؟ جب آپ کے پاس آخری دو چیزیں رہ جائیں گی تو آپ نے آخری والی بالٹی اور اس کے بعد ٹب، اور ٹب، کوما نہیں لگانا. یہ ایک سکتہ کا رول ہے جو یاد رکھنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کو بھولنا نہیں ہے. یہ رول جو ہے ذہن میں رکھنا ہے. اور اکثر آپ جب کتاب کے اندر مٹیریل یا سبق پڑھو گے نا، آپ کو یہ چیز وہاں پہ ضرور دیکھنے کو ملے گی. ٹھیک ہے، کہ آپ نے سکتہ کی علامت کیسے استعمال کی ہے. اور جب آپ اس کو پڑھو گے، آج آپ نے جا کے اس کی انگلش کی ریڈنگ اور اردو کی ریڈنگ کرنی ہے نا جب، تو اس وقت آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر وہ آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آ جائے. اگر آپ کتاب نہیں پڑھو گے ان چیزوں کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آنی. سمجھ آ گئی؟ یہ اب آپ نے کل اس کی ریڈنگ کر کے مکمل کر کے لانا. اوکے.